واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان واضح فرق ہے۔ حضرت امام حسین کی فوج کے جان نثاروں سے ملاقات ویسے تو کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن یہ ہستیاں اس طرح کے معجزات کرنے پر قادر ہیں۔ آئیے کربلا چلتے ہیں اور شہدائے کربلا سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سانحہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا اور آج تک اس کی گونج اپنی مکمل آب و تاب سے قائم ہے۔ آل نبی کا قتل عام اور پھر لاشوں کی بے حرمتی، یقیناً یہ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا اور بدترین واقعہ تھا۔ واقعہ کربلا میں موجود امام حسین کی فوج کے جانثاروں سے ملاقات ویسے تو کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن یہ ہستیاں اس طرح کے معجزات کرنے پر قادر ہیں۔ جب 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے تو آپ نے کربلا کی یہ زمین قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خرید لی۔ شرط طے ہوئی کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری لاشوں کو دفنائیں گے اور ہماری قبروں پر آنے والے زائرین کی مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی کربلا کے میدان کو دیکھیں تو شہدائے کربلا کی مظلومیت ان کی قبور مبارک سے ہی عیاں نظر آتی ہے۔ ظلم اور بربریت کی انتہا دیکھیے کہ نبی کے نواسوں اور اصحاب کی لاشیں بغیر سروں کے ریگستان میں بکھری پڑی تھی۔ جہاں جس کی لاش پڑی تھی وہیں اس کو دفنا دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ وہیں آپ کو 6 ماہ کے معصوم شہید حضرت علی اصغر ملیں گے جو امام کے سینے پر موجود ہیں، اور بڑے بیٹے علی اکبر امام کے پاؤں کی طرف ایک ہی جگہ دفن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کائنات میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت میں اس جوان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اقدس کے ساتھ متصل ہو کے اپنے جذبات و احساسات کو بیان کر رہا ہوں۔ خداوند متعال روز قیامت بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی رعایا کے طور پر معشور فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ حسین کسی ایک مسلک کا، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا محسن ہے اور پوری دنیا کا محسن ہے امام حسین علیہ السلام۔ ہمیں اس وقت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 2 ہی مذہب باقی رہ گئے کہ یزیدیت اور حسینی۔ امام حسین کے دروازے پر حاضر ہو کر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہے، یزیدیت سے ہمیں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے 72 انصار کے ساتھ یہ قدموں میں 2 شہزادے آپ کے امام جناب علی اصغر، جناب علی اکبر علیہ السلام، اس کے آگے وہ شہداء کی قبور ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ حسین نے مظلوم کی مظلومیت کو دنیا میں جس نے منوایا وہ علی اصغر علیہ السلام ہے، جو تیر سے شہید ہوئے۔ ان کے جنازے کو آپ نے ایک دفعہ دفن کر دیا، لیکن نیزوں سے اس جنازے کو ظالموں نے نکال دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان کا گلا کاٹا گیا، گلا کاٹ کے نیزے میں بلند کیا گیا۔ جب بازار شام میں نیزے پہ اس بچے کے سر کو ظالموں نے دیکھا تو ایک عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ باغی نہیں، 6 ماہ کا بچہ بھی بغاوت کر سکتا ہے۔ اور جناب امام حسین کو علی اصغر سے اتنی محبت تھی کہ عرب کا قانون ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھتے ہیں، لیکن امام حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے نام پہ ابو عبداللہ کنیت رکھی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب سجاد کو وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو علی اصغر کے لاشے کو میرے سینے پہ رکھ کے دفن کرنا۔ اور ہمارے علماء بعض یہ کہہ دیں کہ اس وقت امام حسین کے سینے پر جناب علی اصغر دفن ہے۔ اور جب ہم سلام پیش کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو یہ ابا عبداللہ یعنی ابو عبداللہ کے بابا، یہ عبداللہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے ہیں۔ اس کی ایک عملی تصویر جو ہے یہ کربلا ہے کہ آپ نے اس بات کا پہلے یقین کر لیا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں۔ اپنے بڑے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام جو پاؤں میں دفن ہیں، جب ان سے پوچھا، جب ان کے سامنے اپنے خواب بیان کیا کہ مجھ پہ درندے نوچ رہے ہوتے، آپ نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں؟ الاسر الحق قالوا بلا، کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ تو پھر اس وقت جناب علی اکبر نے یہ کہا تھا بابا فاذا لا نبالی بالموت، اگر حق پر ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو امام حسین نے بھی یہی پیغام دیا، اس بات کا یقین کر لو، حق پر ہو تو پھر اپنی قلت سے مت ڈرو، دشمن کی کثرت سے مت خائف ہو جاؤ، پھر اپنے حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ یہی وجہ 72 ہونے کے باوجود ہزاروں لاکھوں پر غالب آ گئے، اور آج پوری دنیا انسانیت میں حسین کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے جو اپنی شہادت سے صرف 8 روز پہلے 4 ضرب 4 مربع میل زمین خریدے اور جس سے خریدے اسی کے حوالے کر دے؟ عقل نہیں مانتی۔
लेकिन इस बात का सबूत आज भी इराक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मौजूद है। आज तक ये जमीन हुसैन इब्न अली के नाम पर है और कबीला बनी असद आपकी खबरें मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ है। ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान नजराने के तौर पे पेश कर दी और शहादत की वो दास्तान रकम की जो कि आपसे पहले किसी और ने रकम ना की और आपके बाद भी क़यामत तक को रकम ना कर सकेगा। और ये एक बड़ी मुक़द्दस जगह है और यकीनी तौर पे जहाँ पे आने वाले ज़ायरीन जब अपनी इल्तिजाएँ और दुआएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी इन दुआओं को कबूल भी फरमाता है। यहाँ पर आना बाइस अजर व सवाब है, मुक़द्दस मुकाम है, यकीनी तौर पे यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। ये अपनी हैसियत अलग रखे हुए है, लेकिन असल चीज़ वो तालीमात हैं जिन तालीमात की वजह से आज इन मुक़द्दस हस्तियात की के नाम रोशन हैं और ताबा हैं और दुनिया इनके नामों के ज़रिए अपने मामलात को लेकर चल रही है। हर साल करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन शुहदाए करबला के रोज़ों पर हाजिरी देते हैं। ये मज़ारात यकीनन नूर हदायत के वो सरचश्मे हैं जो खून से फूटे हैं और क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद तक कायम व दायम रहेंगे। ये वो जगह है जहाँ इमाम अली, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि करबला के रेगज़ार को अपने खून से लालाजार करके उम्मत को जो बका अता की इमाम अली मुकाम ने, उसका अगर अमली मंजर और मज़हर किसी ने देखना हो तो वो आज यहाँ आके देखे कि आपका वो अजीम खान वादा है जिसने हमेशा फ़क्र को इख्तियार किया, लेकिन आज सोने और चांदी और जवाहर जो है आपके कदमों पर निछावर हो रहे हैं और हमारी अकीदतें और इरादतें जो हैं वो इस दर पर झुकने के लिए बेताब और बेकरार हैं। हज़रत इमाम अली मुकाम ने करबला के इस रेगज़ार पर जो कुर्बानी दी वो एहतराम आदमियत की, शर्फ़ इंसानियत की, अल्लाह ताला की वहदानियत, इस्लाम की सदाकत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के परचम को बुलंद करने की। और आज जब हम दुनिया में देखते हैं कि जब मीनारों से अज़ान की सदाएं बुलंद होती हैं, मिंबरों से जुम्मे के खुतबे बुलंद होते हैं, तो ये सदका है इस अजीम हस्ती की कुर्बानी का और आपके असहाब की इन कुर्बानियों का कि जो उन्होंने इस्लाम की सदाकत के लिए दी। ये करबला के रेगज़ार जो आपके खून से लालाजार बने और यहाँ से दीन की जो महक और जो खुशबू और जो तालीमात आम हुई वो क़यामत तक इंसानियत का सरनामा और इस्लाम के माथे का झूमर रहेंगी। यहाँ जब हम हाज़िर हुए हैं तो दिल की अजीब कैफियत हो गई है, एक नई दुनिया में पहुँच गया है, एक रूहानी कैफ और सुरूर हासिल हुआ है। यहाँ के इंतज़ामात, यहाँ के खूबसूरती, ये सब चीज़ें बताती हैं कि जिसकी मज़ार पर अनवार पे इतनी खूबसूरती है उसके अपने हुस्न व जमाल का क्या आलम होगा। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर कहा है वो अमर हो गया है कि शाह हस्त हुसैन, पादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। मैं अपना एक शेर जो यहाँ नज़र करता हूँ जो आपकी खिदमत में कि कब्र में एक जवाब काफ़ी है, हुब्बे आले बतूल रखता हूँ। तो यही हमारे लिए आखिरी सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन की करामात में से एक करामत आपके ज़ईफ़ सहाबी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं, जो वाक़े करबला में तकरीबन 75 या 80 साल के करीब थे। जब इमाम ने आपको ज़ईफ़ कहकर जंग से मना करना चाहा तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपनी कमर के गिर्द कस के कपड़ा बांध लिया, भवें और सर के बाल कपड़े से छुपा लिए और अर्ज की कि देखें मैं कहाँ से बूढ़ा हूँ। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और हज़रत इमाम हुसैन की क़ुबूर मुबारक को देखें तो यही लगता है कि आप आज भी हज़रत इमाम हुसैन के ज़ायरीन की हाज़िरी पर मामूर हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन की कब्र पर जाते और आते हुए आपको जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र से होकर ही जाना पड़ता है।
یہ ہمارے دائیں طرف جناب حبیب ابن مظاہر ہیں جو 80 سال کا بوڑھا تھا، جس کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کہا تھا کہ یہ فقیہ اس مجتہد اور عالم کو کہا جاتا ہے جو تمام علوم قرآن و حدیث پر عبور رکھتا ہو. جس کو امام حسین علیہ السلام فقیہ کہیں اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ وہ عالم تھا کہ جو پوری رات میں نمازوں میں قرآن ختم کر دیا کرتا تھا. تو ایسے اصحاب حسین جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی انت و امی یا انصار الحسین، اے حسین کے مددگاروں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. تو وہ کتنی عظمت کے مالک ہوں گے جن پر امام زمانہ قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا نے آج تک حسین کو پہچانا نہیں. حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ، اپنے ظالموں پہ بٹھا کے مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں یہ حسین اس کو پہچانو. وہاں شیعہ سنی مدینہ والا مکہ والا نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا، انسانوں. تو گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جس میں شرف انسانیت ہوگی وہ امام حسین کو پہچانے گا. جو وہ امام حسین کو نہیں پہچانتا سمجھیے کہ وہ شرف انسانیت سے بہت دور ہے. تو لہٰذا ہم امام حسین کو پہچانیں گے تو رسول اللہ کو پہچانیں گے، دین کو پہچانیں گے. جس نے لوگوں کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا، اس سے بہتر قرآن کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہے، اہل بیت رسول سے وابستہ ہونا ہے، تعلیمات خدا اور رسول سے وابستہ ہو کر اس پر عمل کرنا ہے، اور دل و جان سے خوف خدا کو اپناتے ہوئے ظالموں سے ٹکرانا ہے اور پوری مظلوم ملت اسلامیہ کی حفاظت کی کوشش کرنی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سن درد کہانی کربل کی، سن درد کہانی کربل کی،
حضرت امام حسین کے قافلے میں کل 72 افراد تھے، 18 آپ کے اہل بیت، 50 اصحاب اور بعد میں جناب حر، ان کے بیٹے اور 2 ساتھی بھی امام سے ملے تھے۔ حبیب ابن مظاہر چونکہ قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے، ان کو امام کی قبر مبارک کے بالکل سامنے جہاں ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ جناب حر کو ان کا قبیلہ چند کلومیٹر دور لے گیا تھا۔ حضرت عباس کا روضہ بھی وہیں موجود ہے جہاں ان کی شہادت ہوئی۔ کربلا کے باقی تمام شہداء کی ایک اجتماعی قبر بنا دی گئی جو حضرت امام حسین کی قبر مبارک کے قریب ہی موجود ہے۔ اس بڑی قبر میں وہ تمام بہادر موجود ہیں جن کو یقین تھا کہ موت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، لیکن وہ اہل عشق اپنی اس ذرا سی دنیاوی تکلیف کو اللہ کے ہاں نفع کا سودا سمجھتے تھے، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کو کرامات بھی دکھا رہا تھا، تبھی ہر ایک جان نثار خوشی سے اپنے آقا پر جان نچھاور کر رہا تھا۔ واقع کربلا کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ اذن امامت کے ساتھ آ کر آپ نے ہمیں دفن کرنا ہے۔ بے شک آپ کو قیدی بنا کے کوفہ لے جایا گیا تھا، لیکن آپ اجازت امامت کے ساتھ جہاں پہنچے تو اور قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو ہمارا لاشیں دفن کر دینا۔ تو اب ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس لاشے کو کہاں پر دفن کریں، کیونکہ لاشیں جو وہ سروں سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ اتنے میں پریشان کھڑے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے اجازت امامت سے یہاں پر پہنچے۔ پھر آپ نے بتایا کہ یہ میرے بابا کو یہاں پر دفن کیا جائے، میرے بھائیوں کو یہاں پر دفن کیا جائے، اور پھر اجتماعی قبر یہاں کھود کر اپنے بابا کے باقی اصحاب کو یہاں دفن کیا گیا، جناب حبیب کو وہاں دفن کیا گیا، اور یہ گنج شہداء بھی کہلاتا ہے اور اجتماعی قبر بھی کہلاتی ہے۔ کربلا کے جتنے بھی شہید تھے باقی یہیں پر رکھنے، جناب عباس کی قبر الگ سے ہے، جناب حر کی الگ سے ہے، جناب امام حسین علیہ السلام کی، جناب حبیب کی، باقی سب شہداء کی قبریں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ اور یہ وہ شہداء ہیں جن کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا انصار الحسین، اے حسین کے مددگارو، اے اللہ کے مددگارو، اے رسول اللہ کے مددگارو، اے فاطمہ کے مددگارو، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو اور آپ پہ میرے کروڑوں سلام ہو۔ یقیناً یہ وہ 72 ہیں جنہوں نے اس دنیا کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ 72 جو ہے وہ لاکھوں سے ٹکرا سکتا ہے اگر عقیدہ اور یقین مضبوط ہو۔ یقیناً ان سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم ان 72 شہداء کی قبور پر حاضری دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی سے دین کو بچایا تھا، نماز کو بچایا تھا۔ ہمارا سلام وہ ان شہداء پر۔ صرف اطاعت امام اور حب عشق رسول اور عشق اہل بیت تھا، عشق حسین تھا۔ ان کی نگاہیں لب ہے مبارک امام حسین علیہ السلام پر تھیں کہ امام کے لب جو حرکت کریں گے ہم اس کو عملی صورت دے دیں گے۔ امام نے نماز پڑھی، آگے سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، ادھر امام کی نماز تمام ہوئی، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اپنے سینوں پہ تیر کھاتے رہے، لیکن اپنی زندگی میں امام تک تیر کو نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ عشق تھا، یہ عشق کی منزل تھی جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور گنج شہداء یعنی کربلا کے شہداء کی اجتماعی قبر سے آگے بڑھیں تو مقتل امام حسین ہے۔ نماز عصر کے دوران سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان ایک چٹیل ریگستان تھا، اور اس طرح کے دشت میں عموماً زمین سیدھی اور ہموار ہوتی ہے، لیکن مقتل امام حسین کچھ گہرائی میں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ شہادت کے وقت مولا حسین اپنے آپ کو اپنی پیاری بہن حضرت بی بی زینب سے چھپانا چاہتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی بہن آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے۔ یقیناً اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ دیا تھا، اور حالت سجدہ میں جناب کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی اصل مقتل ہے۔ آپ سرخ رنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے، اصل میں مقتل نیچے ہے، اس کی گہرائی میں ہے۔ روز عاشور آج بھی یہاں سے تازہ خون جو ہے وہ نکلتا ہے، اور لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ جس غم میں شہید ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اس کو اوپر سے پتھر دے کے بند کر دیا گیا اور اسی کو تاکہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو صرف ایک سرخ رنگ کا نشان دے کر یہ چیز بتائی گئی کہ یہ مقتل ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو مقام شہادت پہ ہم کھڑے ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ دیکھو حسین نے آخری نماز بھی نہیں چھوڑی، سر کٹایا تو نماز کی حالت میں، بھوک پیاس برداشت کی، اور آج بھی وہ جگہ اس وقت تک خون اگلتی رہے گی جب تک امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ یزیدیت اور حسینیت کا مارکہ جاری ہے۔ یہ مقتل سے یہ پیغام دنیا کو ہم نے دینا ہے کہ دین کی خاطر سر کٹایا جا سکتا ہے، دین کی خاطر اولاد قربان کی جا سکتی ہے، دین عظیم ہے، اولاد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، دین پہ اپنی جان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کی نسبت تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن بعض کہتے ہیں آپ کا شعر نہیں، آپ کا فرمان ہے۔ اگر دین مصطفیٰ جو ہے وہ نہیں بچ سکتا نا سوائے مجھ حسین کے قتل کے، تو اے تلواروں آؤ میں قتل ہونے کو تیار ہوں، آپ آئیں اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں قتل ہونے کو تیار ہوں، لیکن نانا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس مقتل سے پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو حق کے لیے جانے بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو، یقیناً باطل ختم ہونے والا ہے، حق جو بلند ہونے والا ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا تن سے کیسے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے یہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، یہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سن درد کہانی کربل کی۔ امام حسین نے شہادت کے وقت کوشش کی کہ ان کی بہن ان کا کٹتا ہوا گلا نہ دیکھے۔ دوسری طرف حضرت زینب یہ سارا منظر ایک ٹیلے پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ آج 1400 سال بعد بھی وہ ٹیلہ زینبیہ موجود ہے، اسی شان سے اونچا جہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتل امام حسین کافی گہرائی میں ہے، ورنہ عموماً ریگستانوں میں زمین ہموار ہوتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا اہل بیت نبوت میں بڑا عظیم مقام ہے۔ آپ ایک طرف تو حضرت علی المرتضیٰ کے علوم کی امین تھیں اور دوسری طرف سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء کے مشرب کی علمبردار تھی۔ روایت ہے کہ بہن اور بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، لیکن جو پیار حضرت امام علی مقام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا تھا، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ بہن نے ایک تو ظاہر مشترکہ کاز تھی کہ نانا کے دین کو بچانا تھا، اس میں لیڈنگ رول یقیناً حضرت امام علی مقام کا تھا، لیکن حضرت زینب نے بھی اپنے آپ کو کہیں پیچھے نہیں رہنے دیا اور اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد ان کو قربان کیا اپنے، کہ بھائی بعد میں جائے گا، یہ میرے بیٹے پہلے میدان میں جائیں گے۔ اور یہ وہ مقام ہے، اونچا ٹیلہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو میدان ہے کربلا کا یہ تھوڑا ڈیپتھ میں ہے، اور یہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے وہ منظر دیکھا۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت امام علی مقام بہن سے تھوڑا اوٹ میں ہو کر آخری سجدہ
کرنے کی کوشش میں تھیں کہ تاکہ میری جو اس شہادت کا منظر ہے یا جو مجھ پر جس انداز کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں بہن دیکھے گی تو دل شکستہ ہوگی، اس کی طبیعت اداس ہوگی. تو یہ آپ کا وہ مقام ہے جہاں آپ اس وقت موجود تھیں، تشریف فرما تھیں. آپ نے کربلا کے یہ سارے مناظر اور مظاہر اپنی آنکھوں میں دیکھے اور سموئے. اور ہم بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. کہ عشق کا اور دین اسلام پر قربان ہونے کا اگر باب اور واقعہ جو ہے یہ دو حصوں میں ہے تو ایک حصہ امام علی مقام نے کربلا تک اور ایک کربلا سے آگے تک سیدہ زینب نے رقم کیا. اور پھر اسی راستے اب یہ بھی ایک تاریخ میں سوال آتا ہے کہ یہ جس طرح یہ نقوش آج روشن ہیں، ایک ایک مقام جو ہے جس طرح مضبوط اور مستحکم ہے کہ یہ خیمہ گاہ تھی، یہاں جو سواریاں تھیں، یہاں فلاں ہستی کھڑی تھی، یہاں حضرت عباس جو ہیں وہ پہرا دے رہے تھے اور علم لے کر کھڑے تھے، یہ شہادت گاہ ہے. تو یہ دراصل امت کا اور خانوادہ اہل بیت نبوت کے ماننے والوں کا وہ خراج عقیدت ہے، خراج محبت ہے جو اس امت پر لازم ہے اور قیامت تک لازم رہے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب بے چینی کے عالم میں ٹیلے پر بھائی کو دیکھنے کی کوشش کرتی اور حضرت امام حسین جو چاروں طرف سے قاتلوں میں گھرے ہوئے تھے زمین کو حکم دیتے کہ نیچے ہو جا. اس لیے آج تک مقتل امام حسین کافی نیچے جبکہ ٹیلہ زینبیہ اونچائی پر ہے. اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا جب وقت آیا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرانی نہیں مان رہے تھے، ان کی آپس میں بات نہیں بن رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان سے مباہلہ کر لیں. اور مباہلہ میں یہ دعا کریں گے، ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجے گا. تو اس وقت بھی یہی خاندان، یہی پنجتن پاک، یہی خاندان تھا، یہی نکلا میدان مباہلہ میں بھی. اور جب ان کے پادری نے ان کے سب سے بڑے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو کہیں تو احد کا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، ان سے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اب جب دوبارہ اسلام کو ضرورت پڑی اور اسلام کو دوبارہ ضرورت پڑی اور یہ اس کربلا کے میدان میں وہی خاندان، وہی اہل بیت اپنے تمام بچوں سمیت اس اسلام کو بچانے کے لیے یہاں پر پہنچے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں اتنی محبت اور پیار تھا کہ انہوں نے اپنے بیمار خامن حضرت جعفر بن طیار سے اجازت لی اسپیشلی کہ آپ مجھے جو ہے نا مجھے اجازت دیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. انہوں نے کہا بے شک آپ جائیں میری طرف سے، بلکہ میری طرف سے اون و محمد یہ دونوں آپ نے جب بھی ضرورت پڑے اپنے بھائی کے اوپر آپ قربان کریں. اتنی محبت تھی کہ وہ مدینہ چھوڑ کے ان کے بھائی کے ساتھ یہ سفر طے کیا انہوں نے. اور یہاں پر ان کا اصل کردار جب سٹارٹ ہوتا ہے جس وقت بھائی شہید ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد اس کے بعد جو کردار سٹارٹ ہوتا ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا سٹارٹ ہوتا ہے. اور انہوں نے اسلام کو تقویت بخشی. جب یہاں سے لے کے شام تک راستے میں جتنے خطبے ہوئے، کوفہ میں جتنا خطبہ دیا، جتنا تو ہر جگہ پر یزید کے دربار میں جو خطبے دیے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کہ ہمارا خاندان کس طرح کا ہے، میرا نانا کیا تھا. یہ اذان جب یزید کے پاس بیٹھے ہوئے تو بتایا کہ یہ اذان میں جو محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں یہ تمہارا نانا تھا یا میرا نانا تھا. ٹیلہ زینبیہ سے بائیں جانب خیمہ گاہ تھی جہاں کربلا کی عارضی بستیاں آباد کی گئی تھیں. اگر خیموں کی ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے خیمہ حضرت عباس کا ہے، یعنی گویا آپ باقی افراد کی حفاظت پر مامور تھے. حضرت عباس امام حسین کے وفادار ساتھی اور بھائی تھے. آپ پر حضرت امام حسین اور اہل بیت کو بہت ناز تھا. یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح
نظریے والا اور ایک صحیح سوچ اور فکر رکھنے والا کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی خاندان کی ان قربانیوں کو بھلا نہیں پائے گا۔ حقیقتاً یہ قربانیاں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھیں، اسلام کو تبندہ کرنے کے لیے تھیں، اور اسلام کو ایک نئی ذوق اور ایک نئی روشنی دینے کے لیے تھی، اور حقیقتاً اس کے بعد اسلام کو ایک نئی روشنی ملتی ہے، ایک نئی ضیاء ملتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ ازل سے چلا آیا ہے کہ جہاں پر بھی عظیمت نے اپنے پاؤں زمین میں گاڑے اور عظیمت کے راستے پہ چلنے والے راستے کے اوپر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے ابدی زندگی عطا فرما دی۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقامات آج موجود ہیں۔ جو واقعہ آج سے کم و بیش 1420 سال پہلے ہوا، وہ اس واقعے کے مکمل ڈپکشن آج ہمارے سامنے موجود ہے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو رائے گاں جانے نہیں دیتا ہے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو تبندہ کر دیتا ہے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ باقی خیموں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسین اور بی بی زینب کے خیمے عقب سے ملے ہوئے تھے، گویا دونوں بہن بھائی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین اپنی بہن حضرت بی بی زینب کے مشورے سے ہی ہر کام کرتے تھے، اور دونوں شخصیات کا واقع کربلا میں نمایاں ہونا اسی بات کی دلیل ہے۔ یہ خیمہ گاہ ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، نور نگاہ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بالکل عقب میں، اس کے بالکل ساتھ اور اس سے بالکل متصل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کی لخت جگر اور نور نظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی۔ دراصل یہ جو کربلا کا معرکہ ہے، اس میں یہی دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو دین کے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کے پیغام کو لے کر چلیں۔ ایک کربلا یہاں پر ختم ہوئی امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ، لیکن اس پیغام کو دنیا تک جو عام کیا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہے۔ یہ خیمہ گاہ تھی، یہ بستی تھی، اس کے آپ نے عقب میں دیکھا حضرت زین العابدین کی جو ہے وہ کا خیمہ ہے، پھر امام قاسم کا خیمہ ہے۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ قدسی صفت ہستیاں ہیں جن کے تلووں کی خاک جو ہے وہ ایمان والوں کی آنکھوں کا سرمہ ہے۔ یہ کربلا کو انہوں نے منور کیا اور یہاں سے حریت فکر کی اور احترام آدمیت کی اور شرف انسانیت کی جو خوشبو پھیلی اور جو انہوں نے علم بلند کیا، وہ قیامت تک انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی اس طرح عطا کرتی رہے گی کہ جیسے جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ کربلا کے وہ مناظر اور مظاہر ہیں جہاں امت مسلمہ حاضر ہوتی ہے اور اپنی عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، اور امام علی مقام اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کی ان لازوال قربانیوں کو ہدیہ محبت پیش کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت عباس کی وفاداری کی ایک اور جیتی جاگتی دلیل حضرت علی کا وہ گھر ہے جو آج تک موجود ہے۔ اس گھر میں حضرت عباس کے کمرے کو دیکھیں تو عقبی طرف ہے، یعنی اس کمرے کا مقیم یقیناً گھر کی حفاظت پر معمور ہوگا۔ حضرت امام حسین کے روضہ مبارک سے نکلے تو تقریباً 400 میٹر دور سنہرا گنبد اور مینار نظر آتے ہیں۔ یہی حضرت عباس کی جائے شہادت بھی ہے۔ میدان کربلا میں 7 محرم الحرام کو یزید کی فوج حضرت امام حسین پر پانی بند کر چکی تھی۔ حضرت عباس 4 سالہ معصومہ سکینہ کی پانی کی فریاد پر حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے دریا کی طرف گئے۔ یزید کی فوج سے سامنا ہوا، لیکن آپ کی ہیبت کے آگے کوئی نہ آ سکا۔ آپ یزیدی فوج کو روندتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ واپسی پر یزیدیوں نے پانی کے مشکیزے پر تیر برسائے۔ حضرت عباس کے ایک ہاتھ میں علم حضرت امام حسین اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ درخت کی اوڑ میں چھپے ایک یزیدی نے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔
आपने परचम दूसरे हाथ में थाम लिया, वो भी शहीद कर दिया गया। बाजू शहीद हो चुके थे लेकिन आप हयात थे, इसी निस्बत से आपको गाजी कहा जाता है। जो तारीख़ करबला है उसमें हज़रत अब्बास जो हैं, इनकी शख्सियत एक सिंबल है वफा का, शुजात का, बहादुरी का। और जो ये मार्का जो है करबला का, इसमें आप जो अलम था हज़रत इमाम अली मुकाम का, और इस इस्लाम के निगहबानों के इस ग्रोह का, वो आपके पास वफा और इफ़ा और इसार और मोहब्बत का ये पैकर थे। अगरचे ये हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे, आपकी वालिदा का नाम उम्मे बनीन था, लेकिन इन्होंने भाई अपने आप को कम और हज़रत इमाम हुसैन की इताअत और फरमाबरदारी के तौर पर ज़्यादा अपने आप को पेश किया, और हमेशा उनके साथ जो मोहब्बत का एक नाता है उसको निभाया। आपके बारे में जो मारूफ है कि आप हज़रत सकीना और हज़रत अली असगर, उनकी जो प्यास थी और उन पर जो प्यास की कैफियत थी, वो उसके पेश नज़र आप फुरात पर गए और आप उनके लिए पानी लेके आए, तो यजीदी लश्कर जो है उसको ये बात गवारा ना हुई, तो उन्होंने आप पर तीरों की बौछार की, यहाँ तक कि जो पानी का मशकीज़ा है वो भी रास्ते में छिद गया और पानी ज़ाया हुआ। फिर आपका एक बाजू जो है वो कलम हुआ, फिर दूसरा जो है वो अलहदा हुआ। तो ये एक जो वफ़ा है आपकी, जो मोहब्बत है और जो कमिटमेंट है, बुनियादी तौर पर इस सारे करबला का जो हम फ़लसफ़ा देखते हैं वो ये है कि इस ग्रोह की जो प्रायोरिटी थी वो दीन की हिफाजत थी। जैसा कि हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि करबला रवानगी से कबल हज़रत इमाम अली मुकाम ने अपने मुख्तलिफ़ खुतबात में जो बात की थी वो यही थी कि मैं देख रहा हूँ कि जो शाइर-उल्लाह हैं उनको पामाल किया जा रहा है, जो हुदूदुल्लाह हैं उनको तोड़ा जा रहा है, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल किया जा रहा है। इमाम फरमाते थे कि ये सब कुछ हो और मैं जो नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवान चढ़ा हूँ और मैं ज़िंदा भी रहूँ, मैं मेरे होते हुए मेरे नाना के दीन में कोई कमी और कोई कजी वाक़या हो, ये मुमकिन नहीं है। और आप ये देखें कि ये करबला का जो मार्का है, ये जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि मूसा व फ़िरौन शब्बीर व यजीद ईंदो कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, के करबला का वाक़या और इमाम अली मुकाम की जो हैसियत और शख्सियत है, ये महज किसी मुकाम और किसी ज़ात का नाम नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशन है। पीर सच्चे दी याद जदों भी आवे। हजरत अब्बास के दोनों बाजुओं और जाए शहादत में काफी फासला है, यानी आपने बीबी सकीना तक पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश की। बाजुओं की शहादत के बावजूद आप पानी का मशकीजा लिए घोड़ा दौड़ा रहे थे कि एक यजीदी ने पीछे से बर्छी का वार करके आपको शहीद कर दिया। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो हज़रत अली के बेटे हैं, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के सौतेले भाई हैं, जिनकी पैदाइश 26 हिजरी में होती है, वफ़ात 61 हिजरी में है। ये 35 साल का नौजवान जो अपने ऐन शबाब के आलम में अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर देता है, और वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया है वफ़ा का, जिसकी वजह से आपको शहनशाह वफ़ा कहा जाता है। वो नज़रिया है अलमबरदारी का, जिसकी वजह से आपको अलमबरदार कहा जाता है। वो नज़रिया है हज़रत इमाम हुसैन की साथ वफ़ादारी का, जिसकी वजह से आपको बाब हुसैन कहा जाता है। वो नज़रिया है हज़रत इमाम हुसैन की ख़ानदान के तमाम हवाइज को दूर करने का, जिसकी वजह से आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। आप यूँ कहिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत अपने इस सौतेले भाई हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के बग़ैर हमें नामुकम्मल नज़र आती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें तारीख़ करबला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बग़ैर नामुकम्मल नज़र आती है। और यकीनी तौर पे आपने बहादुरी, शुजाअत
اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جو ہمیں کسی اور جگہ پہ اس طرح نظر نہیں آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں کہ آپ اپنا خیمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے ماقبل لگاتے ہیں، گویا جو کوئی بھی حضرت امام حسین تک پہنچے گا پہلے وہ آپ کے خیمے سے گزرے گا تو گزر کے وہ امام حسین تک پہنچے گا، اس لیے کہا گیا کہ آپ باب الحسین ہیں۔ اور پھر ایک بچی ہے سکینہ جس کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ اس کے چچا ہیں، آپ کے ساتھ وہ ایسی وارفتگی اور الفت کا اظہار کرتی ہے کہ آپ اس کی پیاس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اور اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ درائے فرات کی طرف جاتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب پانی لے لیا تو آپ اس وقت اپنی پیاس بجھا سکتے تھے، لیکن آپ نے خود پانی نہیں پیا اور سوچا کہ پہلے ننھی سکینہ کو پانی پلاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں خود پانی پیوں گا۔ چھاگل میں پانی بھر لیا اور لانے لگے، لیکن آپ کو راستے میں حائل رکاوٹیں اور حائل فوجیوں نے آپ کو ایک کے بعد دیگرے دونوں بازوں کو کاٹ دیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے، چھاگل کا پانی ایک تیر کے لگنے کی وجہ سے بہنا شروع ہو گیا، اور پھر آپ کو اسی مقام پہ شہید کر دیا گیا، اور پھر جس مقام پہ آپ کو شہید کیا گیا وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا مزار ہے۔ خدا کو اس طرح سے شاد کرتے ہیں۔ کربلا کی پوری تاریخ شجاعت اور بہادری سے بھری پڑی ہے۔ کربلا کے ایک اور شہید جناب حر ہیں جنہوں نے حر سے جناب حر تک کا سفر چند دنوں میں ہی طے کر لیا اور یزیدی فوج کو چھوڑ کر قافلہ حق میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر الریاحی یہ بنیادی طور پر وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے قافلے کو روکا۔ یہ ابتدائی طور پر یزید کے لشکر میں اور ابن زیاد کی فوج میں شامل تھے اور اس کے کمانڈر تھے، اور ان کو مامور کیا گیا تھا حضرت امام علی مقام کے قافلے کو محدود کرنا اور مقید کرنے کے لیے، اور انہوں نے کربلا میں آپ کے قافلے کو روکا اور ابتدائی طور پر ان کو محصور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور رہنمائی اور روشنی عطا کی، اور ان کے بھائی کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہے کہ ان کے بھائی نے انہیں کہا کہ بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مارکہ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی عام دنیا کا مارکہ نہیں ہے، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی دنیاوی خواہش اور طلب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے راستے کا انتخاب کر لیں جو ہمیں دین سے دور لے جائے اور ہمارے لیے جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے ناپید ہو جائیں اور ہم ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو جائیں جہاں ہمیں ہدایت میسر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حر الریاحی ان کے لیے روشنی اور رحمت اور نور اور ہدایت کا دروازہ کھولا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی روایت یہ ملتی ہے کہ آپ جب ابتدائی مذاکرات اور مکالمے کے لیے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کے پاس گئے تو امام علی مقام نے اس وقت ان کے ساتھ جس اخلاق سے پیش آئے، جس محبت سے پیش آئے اور جس انداز میں ان کی تواضع کی، تو اس پر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ میں ایک ہستی اور ایک شخصیت جو ہے ان کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر رہا ہوں، اور وہ میرے لیے اپنا خوان نعمت دراز کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اس قدر اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ اور وہ جو بات آپ اکثر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تربیت تھی، دراصل خانواد نبوت جو ہے یہ اخلاق محمدی اور صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر تھے۔ ان کی شخصیات کو دیکھ کر لوگ اندازہ کرتے تھے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس دور میں جس کو طلب ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کو دیکھنے کی، تو وہ حضرت امام علی مقام کی زیارت کرتا تھا، ان کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا۔ تو جناب حر جو ہیں یہ حضرت امام علی مقام کے اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے ابن زیاد اور شمر جو ہے ان کو جا کے بتایا کہ دیکھیں تم جس راستے پر ہو وہ حق کا اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، حق کا اور ہدایت کا راستہ وہ ہے
جس پر امام حسین گامزن ہیں، جس پر ان کا خانوادہ گامزن ہے، جس پر ان کا قافلہ چل رہا ہے، یہ کہنے کے بعد وہ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اپنی جو میری کوتاہیاں ہیں پچھلی، اس کی تلافی کرتے ہوئے میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام جو ہیں انہوں نے حضرت حر کے جذبے کی بہت تحسین کی، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں، ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ جناب حر یزید کی فوج میں ایک دستے کے سالار تھے۔ آپ حضرت امام حسین کا راستہ روکنے پر مامور تھے۔ چند ہی ملاقاتوں نے جناب حر کا دل بدل دیا اور وہ اپنے بیٹے اور دونوں ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ہم اس جذبے کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے حضرت حر کی زندگی کو تبدیل کر دیا، جس نے آپ کو یزید کی فوج سے نکال کے حسینی فوج میں داخل فرما دیا، وہ جذبہ جس نے آپ کے وجود کی کایا پلٹ دی، اور وہ جذبہ جس نے آپ کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ حقیقت میں سچائی کے راستے کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں اور مجھے ان کا ساتھ ہی دینا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس جذبے نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر وہ یزید کی فوج میں ہوتے تو آج حضرت حر کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن وہ یزید کی فوج سے کیا نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو بلند فرما دیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقام مرجع خلائق ہے اور کثیر تعداد میں یہاں پہ زائرین آ رہے ہیں، آ کے اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل پیش کر رہے ہیں۔ اور اس تمام کا مقصد کیا ہے کہ اس جذبے کو سلام کیا جا رہا ہے جس جذبے نے حضرت حر کے نام کو وہ تقویت عطا فرما دی اور وہ بلندیاں عطا فرما دی جو شاید کسی اور جگہ پہ انہیں نہ مل پاتی۔ یقیناً حضرت امام حسین اپنے اصحاب اور اہل بیت کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ نواسہ رسول اس ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، لیکن آپ نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ اس کے تمام جائز و ناجائز کاموں کی توثیق، اور اسلام اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت امام حسین نے وہی کیا جو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے سیکھا تھا۔ آپ کی قربانی اور خاص طور پر واقعہ کربلا قیامت تک حق و باطل کے درمیان واضح لکیر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یزید کی بطور خلیفہ نامزدگی یقیناً ناجائز تھی۔ ظالم قوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر حضرت امام حسین نے جہاں خدا کے دین کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا، وہیں اسلامی روایت کی لاج بھی رکھ لی۔